حاتم شاور لے کر جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوا، اس کے گیلے بالوں سے ٹپکتا پانی اور سفید لٹھے کے سوٹ سے اٹھتی سندل کی خوشبو سحری کے پرسکون ماحول میں کسی ایٹم بم کی طرح پھٹی تھی۔ دسترخوان پر بیٹھی عائزہ نے جیسے ہی اپنے اس وجیح اور رعب منکوہا کو دیکھا، اس کے دماغ میں کل والی کالج نا کی ساری سرکٹ ایک دم روشن ہو گئے۔ عائزہ نے اپنے کزن مریم کے کان میں جھک کر نہایت پست مگر شرارت سے بھرپور آواز میں سرگوشی کی۔ مریم، ذرا توبہ تو کرو، ہمارے حاتم بھائی نے تو سحری سے پہلے ہی پوری تفصیل کے ساتھ غسل فرما لیا ہے۔ لگتا ہے رات کو کسی خواب کی پری نے ان کے ہوش اڑا دیے تھے، تبھی تو بال ایسے چمک رہے ہیں جیسے ابھی ابھی کسی گناہ کا کفارہ ادا کر کے آئے ہوں۔ عائزہ کی اس بے باک بات پر مریم کا نوالہ حلق میں ہی پھنس گیا، مگر عائزہ کہاں رکنے والی تھی۔ اس نے حاتم کے چوڑے سینے پر جمی پانی کی بوندوں کو دیکھ کر دوبارہ مریم کے کان میں زہر کھولا۔ اور سنو، میں نے سنا ہے کہ جب کوئی مرد اتنی گہری خاموشی میں نہا کر نکلتا ہے تو سمجھو دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ پوری دال ہی کالی ہے۔ اب بھائی صاحب سے کون پوچھے کہ یہ تازگی سحری کی برکت ہے یا اس غسل کا نتیجہ جس کے بارے میں کل سائمہ بتا رہی تھی۔ حاتم نے کرسی کھینچتے ہوئے ایک عقابی نظر اپنی اس پٹاخہ منکوہا پر ڈالی جو اسے دیکھ کر اب نظر چرا رہی تھی، مگر اس کے لبوں کی تھرتھراہٹ صاف بتا رہی تھی کہ وہ اس کے بارے میں کوئی ایٹمی ریسرچ کر رہی ہے۔ عائزہ بی بی، اگر پراٹھا ٹوٹ چکا ہو تو اپنی اس زبان کی کینچی کو بھی تھوڑی دیر کے لیے بریک دے دیں۔ ویسے تمہاری یہ خسر پسر بتا رہی ہے کہ تمہارے دماغ میں پھر سے کوئی فوجی بغاوت پل رہی ہے۔ حاتم نے اپنی کرسی اس کے بالکل قریب کی اور نہایت ہی پست مگر دہکتی ہوئی آواز میں اس کے چہرے کے قریب جھک کر پوچھا تو عائزہ کا رنگ ایک دم لال پڑ گیا۔ میں تو بس مریم کو بتا رہی تھی کہ حاتم بھائی، آپ کے گیلے بال دیکھ کر لگ رہا ہے کہ آپ کو راتوں میں تپسیا کرنے کا بہت شوق ہے۔ ویسے سنا ہے ایسے غسل کے بعد انسان کو بہت سکون ملتا ہے۔ کیا آپ کو بھی سکون مل گیا یا اب بھی کچھ باقی ہے؟ عائزہ نے بڑی ڈھٹائی سے اس کی آنکھوں میں جھانک کر پوچھا تو حاتم کے ہاتھ میں موجود چائے کا کپ ایک لمحے کے لیے لرزا اور اس نے ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے اپنے حصار میں لیا۔ سکون تو تمہیں نکاح کے بعد دوں گا عائزہ، ابھی تو صرف شاور لیا ہے۔ جب تمہیں اپنی باہوں میں لے کر اس تفصیل کا عملی مظاہرہ کروں گا تب پوچھوں گا کہ سکون کسے کہتے ہیں۔ اب خاموشی سے سحری کر لو ورنہ دسترخوان پر ہی تمہارا مارشل لا لگ جائے گا۔ حاتم کے اس ڈائلاگ نے عائزہ کی سٹی گم کر دی اور وہ پہلی بار شرم سے اپنی پلیٹ میں دبک کر رہ گئی، جبکہ حاتم بڑے اطمینان سے نوالا توڑنے لگا جیسے اس نے ابھی ابھی کوئی بہت بڑا قلعہ فتح کیا ہو۔ حاتم دسترخوان پر ابھی ٹھیک سے بیٹھا ہی تھا کہ عائزہ کی زبان پر جیسے لفظوں کی کھجلی ہونے لگی۔ اس کے دماغ میں وہ تمام خاص باتیں گھوم رہی تھی جو اس نے کل اپنی دوست سے سن رکھی تھیں۔ اس نے مریم کے منع کرنے اور گھورنے کو بالکل نظر انداز کیا اور بڑی معصومیت مگر شرارت سے بھرپور آواز میں سب کے سامنے دھماکہ کر دیا۔ حاتم جی، اتنی ٹھنڈ صبح میں یہ شاور کیوں لیا آپ نے؟ خیر تو ہے نا؟ عائزہ کے اس اچانک اور بے تکے سوال پر دسترخوان پر موجود تائی ابو، تائی امی اور خود حاتم کی والدہ کے ہاتھ رک گئے۔ سب نے حیرت اور صدمے سے اس بے وقوف اور پھوڑ لڑکی کی طرف دیکھا جسے یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ بڑوں کے سامنے شوہر سے ایسی باتیں نہیں کی جاتی۔ مریم نے جلدی سے دسترخوان کے نیچے عائزہ کے بازو پر ایک زوردار چٹکی کاٹی تاکہ اسے خاموش کروا سکے، مگر عائزہ نے آہ کر کے اپنا بازو چڑھایا اور دوبارہ حاتم کے گیلے بالوں کی طرف اشارہ کیا۔ اوہو مریم، چٹکی کیوں کاٹ رہی ہو؟ میں تو بس حاتم جی کی صحت کے بارے میں فکر مند ہوں۔ سنا ہے ایسی حالتوں میں لیا گیا غسل انسان کو بہت تازگی دیتا ہے، تو میں نے سوچا پوچھ لوں کہ حاتم جی کو یہ تازگی کس خوشی میں ملی ہے۔ عائزہ کی اس براہ راست ہرزہ سرائی پر حاتم کا رنگ غصے اور خفت سے متغیر ہونے لگا۔ اس نے اپنی مٹھیاں بھینچیں اور ایک گہری نظر اپنی اس نادان منکوہا پر ڈالی جو سب کی نظروں سے بے نیاز اسے زچ کرنے پر تلی ہوئی تھی۔
تائی امی نے گلا کھنکا کر عائزہ کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا، جبکہ حاتم نے اپنی کرسی عائزہ کی تھوڑا اور قریب کی اور نہایت ہی دبی ہوئی مگر خطرناک آواز میں اس کے کان کے پاس سرگوشی کی، عائزہ بی بی اپنی اس زبان کو لگام دیں، ورنہ میں سب کے سامنے وہ وجہ بتا دوں گا جسے سن کر آپ کو سحری کا نوالا نکلنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ آپ کی اس پھوڑ پن کا علاج اب مجھے خود کرنا پڑے گا۔ کیا آپ چاہتی ہیں کہ میں ابھی بتاؤں کہ یہ شاور کیوں ضروری تھا؟ حاتم کے لہجے کی تپش نے عائزہ کے کان کی لو کو سرخ کر دیا اور اس سے پہلی بار احساس ہوا کہ اس نے شاید حد پار کر دی ہے۔ مریم نے دوبارہ اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں ڈانٹا تو عائزہ نے جلدی سے اپنا سر جھکا لیا اور پلیٹ میں موجود پراٹھے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنے لگی، جبکہ پورے دسترخوان پر ایک عجیب سی بوجھل خاموشی چھا گئی تھی جسے صرف حاتم کے چائے پینے کی آواز توڑ رہی تھی۔ ارے حاتم جی، یہ غسل کر کے کیوں آئے ہیں آپ؟ ابھی تو ہماری رخصتی بھی نہیں ہوئی۔ عائزہ نے سحری کا لقمہ توڑتے ہوئے اچانک اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر پورے دسترخوان کے سامنے دھماکہ کر دیا۔ اس کے لہجے کی معصومیت اور جملے کی سنگینی نے حاتم کے حلق میں ہی نوالا پھنسا دیا اور وہ بری طرح کھانسنے لگا۔ دسترخوان پر بیٹھے بڑوں کے چہرے ایک دم فک ہو گئے۔ تایا ابو نے اخبار کے پیچھے اپنا چہرہ چھپا لیا، جبکہ بی جان نے تو عائزہ کی یہ حد درجے کی بے وقوفانہ اور پھوڑ بات سن کر اپنا سر ہی پیٹ لیا۔ حیا کر لڑکی، کچھ تو زبان کو لگام دے، بڑوں کے سامنے بیٹھ کر کیسی بیہودہ گفتگو کر رہی ہے۔ بی جان نے غصے اور شرمندگی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اسے گھورا، مگر عائزہ کہاں مٹنے والی تھی۔ اسے تو کل کالج میں سنی ہوئی وہ تفصیل یاد آ رہی تھی جس میں غسل جنابت اور رخصتی کے تعلق کو بڑی گہرائی سے بیان کیا گیا تھا۔ مریم نے میز کے نیچے سے عائزہ کی ران پر اتنی زور سے چٹکی کاٹی کہ عائزہ کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی، مگر اس نے تیکھی نظروں سے مریم کو دیکھا اور دوبارہ حاتم کے گیلے بالوں کی طرف اشارہ کیا۔ اوہ ہو بی جان، میں تو بس ایک شرعی مسئلہ پوچھ رہی ہوں۔ حاتم جی اتنی صبح تپتی سردی میں نہائے بیٹھے ہیں تو کوئی خاص وجہ ہوگی نا؟ ابھی تو ہم صرف منقوہ ہیں، کہیں حاتم جی نے خوابوں میں ہی تو رخصتی نہیں کر لی؟ عائزہ کی اس کھلی اور بے باک بات پر حاتم کا رنگ غصے سے تمتما اٹھا۔ اس نے اپنی مٹھیاں بھینچی اور ایک گہری سانس لے کر اپنی نظریں اس نادان اپنی ضدی منقوہ پر گاڑ دیں جو سب کے سامنے اسے رسوا کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ حاتم نے چائے کا کپ میز پر پٹکا، جس کی آواز سے عائزہ کے کندھے اچک گئے۔ اس نے اپنی کرسی عائزہ کے تھوڑا اور قریب کی اور نہایت ہی پست مگر دہکتی ہوئی آواز میں اس کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی کی۔ عائزہ بی بی، اپنی اس زبان کی کینچی کو ابھی اسی وقت روک دیں، ورنہ میں سب کے سامنے وہ عملی سبق دے دوں گا کہ آپ کو سحری کا پانی پینا بھی بھول جائے گا۔ آپ کی اس پھوڑ پن کا علاج اب مجھے اپنے طریقے سے کرنا پڑے گا۔ سحری کے اختتام پر حاتم نے اپنی کرسی پیچھے دھکیلی اور ایک گہری پراسرار نظر عائزہ کے جھکے ہوئے سر پر ڈالی، جس کے چہرے پر اب بھی شرارت اور گھبراہٹ کے ملے جلے تاثرات تھے۔ دسترخوان پر بیٹھے سب لوگ عائزہ کی اس ایٹمی گفتگو کے بعد صدمے کی حالت میں خاموش تھے۔ حاتم نے سب کے سامنے نہایت ہی ضبط سے کام لیتے ہوئے اپنا لہجہ سپاٹ رکھا، مگر اس کی آنکھوں میں چمکتی شرارت عائزہ کے لیے کسی خطرے کا پیش خیمہ تھی۔ اس نے اٹھتے ہوئے بڑے رعبدار انداز میں عائزہ کی طرف دیکھ کر حکم صادر کیا، عائزہ بی بی، میری بھوک ابھی پوری طرح سے نہیں اتری، کچھ پراٹھے اور چائے بنوا کر ذرا میرے کمرے میں لے کر آؤ، مجھے تم سے کچھ ضروری مسائل پر گفتگو بھی کرنی ہے۔ حاتم کے اس جملے نے دسترخوان پر موجود مریم اور بی جان کو چونکا دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حاتم اب عائزہ کے اس پھوڑ پن کی ٹھیک ٹھاک کلاس لینے والا ہے۔ عائزہ نے ہکا بکا ہو کر اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے حاتم کو دیکھا، جو اپنی سفید قمیص کے کف درست کرتا ہوا فاتحانہ چال چلتا سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا تھا۔ مریم نے فوراً اس کے پہلو میں کونی ماری اور دبی آواز میں بولی، لو کر لو بات، اب بھگتو اپنی زبان درازی کا نتیجہ۔ وہ تمہیں بلانے نہیں بلکہ تمہاری حجت تمام کرنے کے لیے بلا رہے ہیں۔ ابھی تو تم غسل کی تفصیل پوچھ رہی تھی نا، اب جاؤ اور خود دیکھ لو کہ شیر کے پنجے کتنے تیز ہوتے ہیں۔ مریم کی اس بات پر عائزہ کے حلق میں کانٹے سے چبھنے لگے اور اس کا دل زور و شور سے دھڑکنے لگا، مگر وہ عائزہ تھی، ہار ماننا اس کی فطرت میں نہیں تھا۔
اس نے بڑی ہمت جمع کی اور کچن سے ٹرے تیار کر کے حاتم کے کمرے کی طرف بڑھی، جہاں دروازہ پہلے ہی اد کھلا تھا، جیسے وہ اس شکار کا انتظار کر رہا ہو۔ جیسے ہی عائزہ اندر داخل ہوئی، حاتم نے پیچھے مڑ کر دروازہ لاک کر دیا، جس کی آواز سن کر عائزہ کے ہاتھ لرز گئے اور ٹرے میں رکھی پیالیاں کھنکھنا اٹھیں۔ حاتم نے اپنی ٹیک دیوار سے ہٹائی اور نہایت آہستگی سے عائزہ کے قریب آیا۔ اس کے گیلے بالوں کی نمی اب بھی فضا میں محسوس ہو رہی تھی، جس نے عائزہ کے حواسوں پر ایک بوجھ سا ڈال دیا تھا۔ تو عائزہ بی بی، آپ کو میرے غسل اور رخصتی کے تعلق کی بڑی فکر ہو رہی تھی نا؟ اب بتائیے کہ وہ کیا خاص تفصیل تھی جو آپ سب کے سامنے بیان کر رہی تھی؟ کیا آپ چاہتی ہیں کہ میں ابھی اس کمرے میں وہ سب ثابت کر دوں جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے؟ حاتم نے اس کے چہرے کے بالکل قریب جھک کر نہایت پست اور دہکتی ہوئی آواز میں پوچھا، تو عائزہ کی نظریں خود بخود اس کے چوڑے سینے پر جم گئیں، جہاں اب بھی پانی کی کچھ بوندیں قید تھیں، اور اسے پہلی بار احساس ہوا کہ ایک غیرت مند شوہر کو سب کے سامنے چھیڑنے کا انجام کتنا پرخطرہ ہو سکتا ہے۔ حاتم نے اس کے ہاتھ سے ٹرے چھین کر میز پر پٹکی اور اس کی کلائی اپنی آہنی گرفت میں لے کر اسے اپنی طرف کھینچا، جس سے عائزہ کا توازن بگڑا اور وہ سیدھی اس کے مضبوط وجود سے جا ٹکرائی۔ حاتم نے اچانک اس کا چہرہ اپنی گرفت میں لیا اور نہایت مہارت سے اسے گھماتے ہوئے دیوار پر لگی گھڑی کی طرف اس کی نظریں جمائیں، جہاں سحری کا وقت ابھی باقی تھا، اور سوئیوں کی ٹک ٹک کمرے کی سکوت میں ایک عجیب سی تپش بھر رہی تھی۔ حاتم نے اس کے کان کے بالکل قریب جھک کر اپنی بھاری اور دہکتی ہوئی آواز میں سرگوشی کی، جس نے عائزہ کے پورے وجود میں ایک جھرجھری پیدا کر دی۔ دیکھو عائزہ بی بی، روزہ بند ہونے میں ابھی پورا 1.5 گھنٹہ بڑا ہے، یعنی وقت ابھی بہت ہے اور گنجائش بھی۔ تو کیا خیال ہے تمہارا؟ وہ جو تم سب کے سامنے میرے غسل کی تفصیل پوچھ رہی تھی، کہ ابھی اسی وقت وہ غسل تم پر بھی فرض کر دوں؟ حاتم کے اس بے باک اور دھماکے دار سوال پر عائزہ کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں۔ اس کے گالوں پر حیا کی ایک ایسی لالی دوڑی کہ اس کا پورا چہرہ تمتما اٹھا، اور اسے محسوس ہوا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ اس نے گھبرا کر حاتم کے مضبوط شانے پر ہاتھ رکھا تاکہ اسے پیچھے دھکیل سکے، مگر حاتم کسی آہنی دیوار کی طرح جما رہا، اور اس کی نظریں عائزہ کے لرزتے لبوں پر ٹھہر گئیں۔ کیوں؟ اب بولتی کیوں بند ہو گئی؟ ابھی تو بڑی پٹر پٹر چل رہی تھی تمہاری وہ زبان۔ اب بتاؤ کہ کیا وہ عملی سبق شروع کروں جس کا تمہیں بڑا شوق تھا؟ حاتم نے ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کا جھکا ہوا چہرہ دوبارہ اوپر اٹھایا، تو عائزہ نے اپنی آنکھیں زور سے میچ لیں۔ اسے پہلی بار اندازہ ہوا کہ ایک شیر کو اس کی کچھاڑ میں چھیڑنے کا انجام کتنا سنگین ہو سکتا ہے، اور حاتم خان تو وہ مرد تھا جو اپنے کہے ہوئے لفظوں کو سچ کرنا بخوبی جانتا تھا۔ حاتم، پلیز چھوڑے مجھے، سب نیچے انتظار کر رہے ہوں گے۔ عائزہ نے ہانپتے ہوئے بمشکل یہ جملہ ادا کیا، مگر حاتم نے اس کی کلائی مزید سختی سے جکڑ لی۔ نیچے والے تو ابھی سحری میں مصروف ہیں عائزہ، مگر یہاں میرے پاس وقت بھی ہے اور اختیار بھی۔ اب اگر تم نے ایک بھی لفظ اور بولا تو یاد رکھنا کہ میں اپنا ارادہ بدلنے میں دیر نہیں لگاؤں گا۔ اب بتاؤ کہ معافی مانگنی ہو یا پھر وہ فرض پورا کر دوں جس کی تم تمنائی تھی۔ حاتم کے اس جملے نے عائزہ کو اندر تک لرزا دیا، اور وہ پہلی بار اپنے اس پھوڑ پن پر دل ہی دل میں توبہ کرنے لگی۔ حاتم کے لبوں پر ایک ایسی پراسرار اور فاتحانہ مسکراہٹ ریگنے لگی جس نے عائزہ کے دل کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر دیا۔ اس نے عائزہ کی کمر کے گرد اپنا بازو حمائل کر کے اسے دیوار سے مزید سختی سے جکڑ لیا، اور اس کے کان کے پاس جھک کر نہایت پست مگر دہکتی ہوئی آواز میں سرگوشی کی۔ ڈر کیوں رہی ہو عائزہ بی بی؟ ابھی تو بڑا شوق تھا تمہیں میرے غسل کی تفصیلات جاننے کا۔ اب جب وقت اور اختیار دونوں میرے پاس ہے تو تمہاری جان کیوں نکل رہی ہے؟ حاتم نے اپنی دوسری کلائی اٹھا کر گھڑی کی سوئیوں کی طرف اشارہ کیا جو سحری کے ختم ہونے کا اعلان کرنے میں ابھی وقت لے رہی تھی۔ کوئی بات نہیں عائزہ، ابھی 1.5 گھنٹہ باقی ہے، اتنا وقت کافی ہے کہ تم آرام سے شاور لے سکو گی اور اس خاص غسل کی لذت اور فرضیت کو خود محسوس کر سکو گی جس کا ذکر تم نے پورے دسترخوان کے سامنے چھیڑا تھا۔ کیا خیال ہے اب وہ عملی سبق
شروع کروں یا ابھی بھی تمہاری وہ شرارتی زبان کچھ اور کہنا چاہتی ہے؟ حاتم کے اس بے باک جملے نے عائزہ کے حواسوں پر جیسے بجلیاں گرا دی۔ اس کا پورا چہرہ حیا کی سرخی سے تمتما اٹھا اور اسے اپنی سانسیں حلق میں اٹکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ حاتم، خدا کے لیے چھوڑے مجھے، میں تو بس مذاق کیا تھا، میرا وہ مطلب ہرگز نہیں تھا۔ عائزہ نے ہانپتے ہوئے بمشکل اپنی صفائی پیش کرنا چاہی، مگر حاتم نے اس کی ٹھوٹی تھام کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا اور اس کی مخمور آنکھوں میں جھانک کر اسے خاموش کروا دیا۔ مذاق کی حد تم پار کر چکی ہو عائزہ، اور ایک غیرت مند شوہر کے ساتھ ایسا مذاق مہنگا پڑتا ہے۔ اب اگر تم نے اپنی اس پھوڑ پن سے توبہ نہ کی تو یاد رکھنا میں واقعی تمہیں اس شاور کے نیچے کھڑا کر دوں گا، جہاں سے نکلنے کے بعد تمہارے پاس سب کے سامنے بولنے کے لیے الفاظ نہیں بلکہ صرف سنجیدگی اور شرمندگی ہی آنسو ہوں گے۔ اب بتاؤ، کیا ابھی شاور لینے کا ارادہ ہے یا شرافت سے معافی مانگ کر یہاں سے رخصت ہونا چاہتی ہو؟ حاتم کے لہجے کی تپش اور اس کی قربت نے عائزہ کو اندر تک لرزا دیا تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ حاتم خان زادہ وہ چٹان ہے جس سے ٹکرانا خود کو پاش پاش کرنے کے مترادف ہے۔ اس نے فوراً اپنی آنکھیں بند کر لیں اور لرزتے لبوں سے معافی مانگنے کا ارادہ کیا، مگر حاتم کے لبوں سے گرفت ابھی بھی اتنی ہی مضبوط تھی جیسے وہ اسے اتنی آسانی سے اس جرم کی سزا دیے بغیر چھوڑنے والا نہ ہو۔ عائزہ کے لہجے میں اب وہ پٹر پٹر بولنے والی شوخی کی جگہ صرف لرزتی ہوئی التجا باقی رہ گئی تھی۔ اس نے حاتم کے چوڑے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنا چاہا، مگر وہ کسی پہاڑ کی طرح اپنی جگہ جما رہا۔ حاتم، خدا کے لیے دوبارہ ایسا نہیں ہوگا، میں توبہ کرتی ہوں، میں نے تو بس مذاق کیا تھا۔ عائزہ نے گھبرا کر اپنی نیلی پڑتی آنکھوں میں اسے دیکھا تو حاتم کے وجود میں ایک عجیب سی تپش بیدار ہونے لگی۔ سچی بات تو یہ تھی کہ حاتم نے آج سے پہلے کبھی عائزہ کے بارے میں ان جذباتی زاویوں سے نہیں سوچا تھا جن کے بارے میں آج اس نادان لڑکی نے اسے سر عام سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کی وہ غسل اور رخصتی والی بے باک گفتگو اب حاتم کے دماغ میں کسی سلگتے ہوئے کوئلے کی طرح دہک رہی تھی۔ حاتم کی نظریں عائزہ کے لرزتے ہوئے گلابی ہونٹوں پر ٹھہر گئیں جو خوف اور حیا کی ملی جلی کیفیت سے تھر تھرا رہے تھے۔ اس نے اپنی گرفت مزید مضبوط کی اور آہستہ آہستہ اس کے چہرے کی طرف جھکنے لگا۔ اس کے گیلے بالوں کی نمی اور سندل کی خوشبو عائزہ کے حواسوں پر چھانے لگی تھی۔ عائزہ کو جب احساس ہوا کہ حاتم کے ارادے اب واقعی خطرناک ہو چکے ہیں اور وہ اس پھوڑ پن کا بدلہ کسی اور ہی طریقے سے لینے والا ہے، تو اس نے اپنی پوری قوت جمع کی اور ایک دم حاتم کے سینے پر زوردار دھکا دے کر خود کو اس کے حصار سے آزاد کرایا۔ حاتم غیر متوقع دھکے سے ایک لمحے کے لیے پیچھے ہٹا اور اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عائزہ بجلی کی سی تیزی سے دروازے کی طرف بھاگی۔ اس نے ایک ہی جھٹکے میں لاک کھولا اور دوڑتی ہوئی اپنے کمرے میں جا کر دھپ سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس کا دل سینے میں ہتھوڑوں کی طرح بج رہا تھا اور چہرہ کسی دہکتے ہوئے انگارے کی طرح لال ہو چکا تھا۔ اس نے جلدی سے کمبل اپنے سر تک تان لیا تاکہ اپنی اس شرمندگی کو چھپا سکے، جبکہ حاتم اپنے کمرے میں کھڑا ایک گہرا سانس لے رہا تھا اور اس کے لبوں پر ایک ایسی فاتحانہ مگر مدہوش کن مسکراہٹ تھی جو بتا رہی تھی کہ آج عائزہ نے جس آگ کو چھیڑا ہے وہ اتنی آسانی سے بجھنے والی نہیں تھی۔ حاتم نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا اور بڑبڑایا، نادان لڑکی، تم نے تو صرف غسل کی تفصیل پوچھی تھی، اب تمہیں اس کی حقیقت سمجھانا میرا فرض بن چکا ہے۔ سورج کی پہلی کرن ابھی حویلی کے روشن دانوں سے جھانک ہی رہی تھی کہ عائزہ کے دماغ میں بدلے کا ایک ایسا شیطانی منصوبہ ابھرا جس سے اس کی رات بھر کی بے چینی کو ایک دم جوش میں بدل دیا۔ وہ دبے پاؤں کچن سے برف کے چند ٹکڑے ایک رومال میں لپیٹ کر حاتم کے کمرے کی طرف بڑھی، جہاں دروازہ رات کی طرح لاک نہیں بلکہ صرف بھڑا ہوا تھا۔ عائزہ نے بڑی مہارت سے اندر قدم رکھا، جہاں حاتم مٹیالے رنگ کی چادر اوڑھے بازو سر کے نیچے رکھے گہری نیند کے مزے لوٹ رہا تھا۔
اس کے چہرے پر سوتے ہوئے وہ مخصوص فوجی سختی نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سا سکون تھا جسے دیکھ کر عائشہ کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ رینگنے لگی۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور یا علی مدد کہہ کر ایک ہی جھٹکے میں حاتم کے اوپر جا بیٹھی۔ حاتم، جو کسی گہرے خواب میں تھا، اچانک اپنے سینے پر کسی بھاری وجود کے دباؤ اور دھماکے دار آمد سے ہڑبڑا کر آنکھیں کھول گیا۔ سامنے عائشہ گھٹنوں کے بل اس کے اوپر بیٹھی، بازو سینے پر باندھے کسی تھانے دارنی کی طرح اسے گھور رہی تھی۔ اوئے، یہ کیا بدتمیزی ہے عائشہ؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ نیچے اترو میرے اوپر سے۔ حاتم نے ہانپتے ہوئے اپنی بھاری آواز میں اسے جھڑکنا چاہا اور اسے کمر سے پکڑ کر پرے دھکیلنے کی کوشش کی، مگر عائشہ نے اپنی گرفت مضبوط کر لی اور برف والا ٹھنڈا رومال سیدھا اس کی گردن پر ٹکا دیا۔ خبردار جو مجھے ہلانے کی کوشش کی حاتم خان، رات کو بڑا شیر بن رہے تھے نا، 1.5 گھنٹہ اور غسل کی دھمکیاں دے رہے تھے۔ اب ذرا اس ٹھنڈک کا مزہ چکھیں اور سن لیں، اگر آپ نے ابھی کے ابھی مجھ سے معافی نہ مانگی اور یہ وعدہ نہ کیا کہ آئندہ آپ مجھے ڈرائیں گے نہیں، تو یہ پوری برف کی پوٹلی آپ کے کرتے کے اندر ہوگی۔ عائشہ نے بڑی ڈھٹائی سے اسے دھمکی دی تو حاتم کی آنکھوں میں نیند کی جگہ ایک شوق سی شرارت اور تھوڑی سنجیدگی نے لے لی۔ اسے اپنی منکوہا کی اس بے باکی پر غصہ تو آ رہا تھا، مگر اس کی گلابی پڑتے چہرے اور صبح کی تازگی نے اسے ساکت کر دیا تھا۔ عائشہ بی بی، آپ شاید بھول رہی ہیں کہ آپ ایک حاضر سروس فوجی کے اوپر بیٹھی ہیں۔ اگر میں نے کمانڈو ایکشن شروع کیا تو آپ کو اس کمرے سے باہر نکلنے کا راستہ بھی نہیں ملے گا۔ حاتم نے اپنی گرفت اس کی کمر پر تھوڑی اور سخت کی اور اس کے چہرے کے قریب ہو کر نہایت پست اور سنجیدہ آواز میں بولا، جس سے عائشہ کا دل ایک لمحے کے لیے زور سے دھڑکا۔ اور رہی بات معافی کی، تو گناہ آپ نے کیا تھا سب کے سامنے میرے غسل کا اشتہار دے کر، تو سزا بھی اب آپ کو ہی ملنی چاہیے۔ کیا خیال ہے اب اس برف کو ایک طرف رکھیں اور اپنی اس پھوڑ جسارت کا انجام بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ حاتم نے اچانک ایک جھٹکے سے پوزیشن بدلی اور عائشہ کو اپنے نیچے دباتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھ بیڈ کی پشت سے ٹکا دیے۔ اب عائشہ کی سٹی گم ہو گئی تھی اور وہ برف والا رومال زمین پر جا گرا تھا۔ حاتم، یہ دھوکہ ہے، آپ تو سو رہے تھے۔ عائشہ نے ہانپتے ہوئے کہا تو حاتم نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر ایک فاتحانہ مسکراہٹ دی۔ فوجی کبھی نہیں سوتا عائشہ، وہ بس دشمن کے وار کا انتظار کرتا ہے۔ اب بتاؤ اس لمحے کی کیا سزا دوں تمہیں؟ عائشہ کو وہ اپنی جان کے لالے پڑنے لگے اور اسے سمجھ آ گیا تھا کہ بدلہ لینا تو دور، وہ ایک بار پھر اسی شکاری کے جال میں پھنس چکی ہے جہاں سے نکلنا اب ناممکن تھا۔ حاتم کی گرفت اب بھی عائشہ کی کلائیوں پر مضبوط تھی۔ اس کی نظریں عائشہ کے ساکت چہرے پر جمی تھیں، جہاں شرارت کی جگہ اب گھبراہٹ نے لے لی تھی۔ کمرے میں موجود اے سی کی ٹھنڈک کے باوجود عائشہ کو اپنے گالوں پر تپش محسوس ہو رہی تھی۔ حاتم نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے اس کی کلائیوں کو تھوڑا ڈھیلا کیا، اور اسے اچانک یاد آیا کہ ابھی چند گھنٹے پہلے ہی انہوں نے نیت کی تھی اور دونوں کا روزہ ہے۔ عائشہ بی بی، اپنی اس ہمت کی داد تو میں تمہیں افطاری کے بعد دوں گا، مگر فی الحال یہ یاد کر لو کہ ہم دونوں روزے سے ہیں، ورنہ جس طرح تم ابھی مجھ پر حملہ آور ہوئی تھی، میرا جوابی وار تمہارا روزہ خطرے میں ڈال سکتا تھا۔ حاتم نے نہایت ہی سنجیدہ اور دبی ہوئی آواز میں اس کے کان کے پاس جھک کر کہا تو عائشہ کی آنکھیں شرم سے جھک گئیں۔ اس نے فوراً حاتم کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے ہٹانے کی کوشش کی۔ حاتم، چھوڑی مجھے، میں تو بس وہ رات کا بدلہ لینے آئی تھی، مجھے یاد ہے کہ روزہ ہے، آپ ہی کچھ زیادہ سنجیدہ ہو رہے ہیں۔ عائشہ نے ہانپتے ہوئے اپنی صفائی پیش کی تو حاتم ایک دلکش قہقہ لگا کر بیڈ سے ایک طرف ہو گیا اور اسے اٹھنے کا راستہ دیا۔ عائشہ نے تیزی سے اپنے کپڑے درست کیے اور بیڈ سے اتر کر 2 قدم دور جا کھڑی ہوئی۔ اس کے دل اب بھی سینے میں ہتھوڑے بجا رہا تھا۔ حاتم نے اپنے بکھرے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور بیڈ پر نیم دراز ہو کر اسے ایک فاتحانہ نظر سے دیکھا۔ بدلہ لینے آئی تھی برف کے رومال سے؟ ڈاکٹر صاحبہ، اگر یہ روزہ نہ ہوتا تو اس برف کو پگھلانے کے لیے مجھے صرف ایک نظر ہی کافی تھی۔ اب شرارت سے باہر جاؤ، اس سے پہلے کہ میرا ضبط جواب دے جائے اور میں یہ بھول جاؤں کہ ابھی سورج ڈھلنے میں بہت وقت باقی ہے۔
حاتم کے اس بے باک جملے نے عائزہ کو ایک بار پھر لال پری بنا دیا۔ اس نے جلدی سے زمین پر گرا ہوا رومال اٹھایا اور دروازے کی طرف بھاگتے ہوئے مڑ کر اسے زبان چڑھائی۔ آپ ہیں ہی کھڑوس خان، روزے کا تو بس بہانہ ہے، اصل میں آپ مجھ سے ڈر گئے تھے۔ عائزہ نے باہر نکلتے ہی دروازہ زور سے بند کیا، جس کی آواز پورے کوریڈور میں گونجی۔ حاتم نے مسکرا کر اپنا سر تکیے پر ٹکا دیا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ رمضان اس کی زندگی کا سب سے یادگار مہینہ ہونے والا ہے، جہاں سحری کی شرارتیں اور روزے کا تقدس مل کر ایک عجیب سی محبت کی داستان لکھ رہے تھے۔ عائزہ نے اپنے کمرے میں پہنچ کر آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تو اسے اپنا آپ بدلا بدلا سا لگا۔ اسے اپنے تپتے گالوں پر ہاتھ رکھا اور بڑبڑائی، یا اللہ، یہ حاتم تو دن بدن خطرناک ہوتا جا رہا ہے۔ اب افطاری تک اس کے سامنے نہیں جاؤں گی، ورنہ یہ بندہ پتہ نہیں کیا کر دے۔ مگر اس کا دل ایک کونا بھی اب اس خطرناک حاتم کی قربت کے سحر میں جکڑا ہوا تھا، جسے وہ نفرت کا نام دے کر چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ شام کے سائے گہری تپش لیے حویلی کے در و دیوار پر چھا رہے تھے، جب حاتم اپنی بھاری بھرکم جیپ پورچ میں روک کر کسی ہارے ہوئے لشکر کی بوندیں اور آنکھوں میں موجود سرخی صاف بتا رہی تھی کہ آفس کا کام اور شدید گرمی میں روزے کی مشقت نے اس کے اعصاب کو بری طرح تھکا دیا ہے۔ اس نے لاؤنج میں قدم رکھتے ہی اپنا بیگ صوفے پر پٹکا اور کسی سے نظریں ملادے کے بغیر بلند آواز میں حکم صادر کیا، بی جان، میری طبیعت کچھ ناساز لگ رہی ہے، سر میں شدید درد ہے، میری افطاری عائزہ کے ہاتھ میرے کمرے میں بھجوا دیں، میں وہیں آرام کروں گا۔ حاتم کے اس اچانک اور دو ٹوک حکم نے کچن میں پکوڑے تلتی عائزہ کے ہاتھ روک دیے اور اس کے تو جیسے طوطے ہی اڑ گئے۔ اسے صبح والے بیڈ روم سین یاد آیا تو اس کے گالوں پر حیا کی ایک لہر دوڑ گئی اور وہ گھبرا کر ملازمہ بختاور کی طرف مڑی۔ بختاور، ذرا یہ ٹرے پکڑو اور حاتم بھائی، میرا مطلب ہے حاتم جی کے کمرے میں دے آؤ، مجھے ذرا بی جان کے پاس کام ہے۔ عائزہ نے بڑی صفائی سے ٹرے اس کی طرف دھکیلی، مگر عین اسی وقت بی جان کچن میں داخل ہوئی۔ نہیں بختاور، تم اپنا کام کرو، عائزہ تم خود جاؤ، حاتم کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور وہ تمہارا منقوہ ہے، اس کا خیال رکھنا اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ بی جان کے اس قطعی فیصلے نے عائزہ کے رہے سہے حوصلے بھی پست کر دیے۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے کھجور و فروٹ اور چاٹ اور ٹھنڈے شربت کی ٹرے اٹھائی اور سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اسے اپنے دل حلق میں دھڑکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ حاتم کے کمرے کا دروازہ اد کھلا تھا، اندر اے سی کی ٹھنڈک اور اندھیرا تھا، جس میں حاتم بیڈ پر ماتھے پر ہاتھ رکھے نیند دراز تھا۔ اس کی اپنی آنکھیں موند رکھی تھی، مگر عائزہ نے پازیب کی چھن چھن نے اسے اس کی آمد کی اطلاع دے دی تھی۔ عائزہ نے دبے پاؤں اندر قدم رکھا اور ٹرے میز پر ٹکائی۔ اس کا ارادہ تھا کہ خاموشی سے ٹرے رکھ کر بھاگ جائے گی، مگر جیسے ہی وہ مڑی، حاتم کی بھاری آواز نے اسے وہیں منجمد کر دیا۔ ٹرے رکھ کر کہاں بھاگ رہی ہو ڈاکٹر صاحبہ؟ کیا ایک بیمار شوہر کو افطاری خود کروانے کی توفیق بھی نہیں ہوگی؟ حاتم نے اپنی آنکھیں کھولیں، جن میں اب شرارت کی بجائے ایک عجیب سی تھکن اور اپنائیت تھی۔ اس نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی تو اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ عائزہ کا دل موم ہو گیا۔ اس نے قریب آ کر حاتم کے ماتھے پر اپنا ٹھنڈا ہاتھ رکھا تو حاتم نے بے اختیار اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس لمس میں ایک ایسی شفا تھی جو کسی دوا میں بھی نہیں تھی۔ آپ کو تو بہت تیز بخار ہو رہا ہے حاتم، میں نے کہا تھا نا کہ اس دھوپ میں باہر نہ جائیں، اب دیکھیں طبیعت کیسی ہو گئی ہے۔ عائزہ کے لہجے میں اب وہ پٹر پٹر والی بولنے والی شوخی نہیں تھی، بلکہ ایک سچی فکر تھی۔ اس نے ایک کھجور اٹھائی اور سائرن بجتے ہی حاتم کے لبوں کے قریب کر دی۔ روزہ کھول لے، میں آپ کے لیے یخنی بنوا کر لاتی ہوں، عائزہ نے نہایت نرمی سے کہا تو حاتم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب کر لیا اور اس کی آنکھوں میں جھانک رہی اور بولا آواز میں، افطاری تو ہو گئی عائزہ، مگر میری تھکن صرف اس یخنی سے نہیں بلکہ تمہاری اس خاموشی سے اترے گی جو صبح سے تم نے بے اختیار کر رکھی ہے۔ اب یہیں بیٹھو اور مجھے اپنے ہاتھ سے افطاری کرواؤ، ورنہ میں سمجھوں گا کہ تم اب بھی مجھ سے ڈر رہی ہو۔ حاتم کے اس جملے نے عائزہ کو خاموش کر دیا اور وہ خاموشی سے اس کے پاس بیٹھ کر اسے افطاری کروانے لگی۔ کمرے کے اس سکوت میں
اب صرف ان کے دلوں کی دھڑکنیں گونج رہی تھیں جو ایک دوسرے کے لیے دھڑک رہی تھی۔ حاتم نے عائزہ کے ہاتھ سے کھجور لی اور اپنی نظریں اس کے معصوم مگر فکر مند چہرے پر گاڑ دیں۔ کمرے کی مدھم سی روشنی اور اے سی کی تھرتھراہٹ کے درمیان عائزہ کا وجود اسے کسی سکون بخش سائے کی طرح لگ رہا تھا۔ عائزہ نے لرزتے ہاتھوں سے شربت کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا تو حاتم نے ایک گھونٹ بھر کر گلاس ایک طرف رکھا اور اچانک عائزہ کی کلائی تھام کر اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ تمہارے ہاتھ اتنے ٹھنڈے کیوں ہو رہے ہیں عائزہ؟ کیا ابھی تک صبح والا برفانی ہمت حملہ یاد ہے، یا پھر میرا بخار دیکھ کر تمہاری اپنی ہمت جواب دے گئی ہے؟ حاتم نے نہایت ہی پست اور تھکی ہوئی آواز میں پوچھا تو عائزہ نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ اس کا دل حاتم کی اس حالت پر کٹ رہا تھا۔ حاتم جی، باتیں کم کریں اور یہ فروٹ چاٹ کھائیں، آپ کو دوائی بھی لینی ہے۔ میں بی جان کو بتا کر آتی ہوں کہ ڈاکٹر کو فون کریں۔ عائزہ نے اٹھنا چاہا مگر حاتم نے اسے بازو سے پکڑ کر واپس بیڈ پر بٹھا دیا اور اپنا سر اس کے شانے پر ٹکا دیا۔ کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے، بس تھوڑی دیر ایسے ہی بیٹھی رہو۔ تمہاری یہ خاموشی اور یہ غربت کسی بھی اینٹی بائیوٹک سے زیادہ اثر دکھا رہی ہے۔ حاتم کے اس جملے نے عائزہ کے تن بدن میں بجلیاں بھر دیں۔ اسے اپنے شانے پر حاتم کے تپتے ہوئے ماتھے کا لمس محسوس ہو رہا تھا جو اس کے روزے سے نڈھال وجود کو ایک عجیب سی تپش دے رہا تھا۔ عائزہ نے ہمت جمع کی اور اپنا دوسرا ہاتھ حاتم کے بکھرے ہوئے بالوں میں پھیرا۔ آپ بہت ضدی ہیں حاتم، آفس میں اتنا کام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اوپر سے یہ روزہ، آپ کی آنکھیں بتا رہی ہیں کہ آپ کتنا تھک چکے ہیں۔ عائزہ کی اس نرمی پر حاتم کے لبوں پر ایک عجیب سی ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور اس نے عائزہ کا ہاتھ تھام کر اس کی ہتھیلی پر اپنے لب رکھ دیے۔ عائزہ کی سانسیں رک گئیں اور اس کا چہرہ ایک بار پھر لال پری بن گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس اکھڑ مزاج فوجی کی اس اچانک رومانوی وار کا جواب کیسے دے۔ تھکن تو اب اتر رہی ہے عائزہ، جس سے تم اس کمرے میں آئی ہو۔ مجھے لگ رہا ہے کہ میرا بخار بھی تمہاری اس حیا کی لالی میں پگھل رہا ہے۔ اب بتاؤ، کیا اب بھی کہو گی کہ میں کھڑوس ہوں؟ حاتم نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں اب شرارت کی جگہ صرف ایک والہانہ محبت اور فکر مند ناچ رہی تھی۔ عائزہ نے جلدی سے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑا مگر اس کی مسکراہٹ چھپائی نہ چھپ سکی۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ یہ بیمار حاتم اس تندرست حاتم سے کہیں زیادہ خطرناک اور دل جیتنے والا ہے۔ تراویح کے بعد جب حاتم سفید کلف لگی شلوار قمیض میں ملبوس ہاتھ میں تسبیح لیے مسجد سے واپس لوٹا تو اس کے چہرے پر وہ بیماروں والا نقاب اب کہیں غائب تھا، بلکہ اب تو اس کی آنکھوں میں وہ مخصوص فوجی شرارت ناچ رہی تھی جو کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ صحن میں قدم رکھتے ہی اس کی نظر عائزہ پر پڑی جو ہاتھ میں پانی کا جگ لیے پودوں کو سیراب کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ اپنی کزن مریم کو کسی کالج کی بات پر اونچی آواز میں پھوڑ لطیفے سنا کر ہنس رہی تھی۔ حاتم نے شرارت سے ایک کنکر اٹھایا اور سیدھا عائزہ کے پاؤں کے پاس مارا جس سے وہ ہڑبڑا کر اچھلی اور جگ کا آدھا پانی اس کے اپنے ہی جوتوں پر گر گیا۔ اوئے اکھڑ خان، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ نظر نہیں آتا میں یہاں کام کر رہی ہوں؟ عائزہ نے غصے سے تپ کر پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں حاتم بازو سینے پر باندھے ایک بھنو اوپر اٹھائے فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ کھڑا تھا۔ اوہو، ڈاکٹر صاحبہ کی یادداشت تو بڑی کمزور ہے۔ ابھی 2 گھنٹے پہلے جو تیمارداری کے نام پر مجھے کڑوی گولیاں کھلائی تھیں، کیا وہ یاد نہیں؟ میں تو بس اسی کا حساب لینے آیا ہوں۔ حاتم نے ایک قدم آگے بڑھایا تو عائزہ نے غصے میں جگ کا باقاعدہ ماندھا پانی سیدھا حاتم کی چمکتی ہوئی واسکٹ پر دے مارا جس سے حاتم کا سارا روب و دبدبا ایک لمحے میں بھیگ کر چکنا چور ہو گیا۔ عائزہ، اب تم نہیں بچو گی۔ حاتم نے دھاڑ ماری اور عائزہ کا ایک زوردار قہقہا لگا کر ننگے پاؤں پورے صحن میں بھاگنے لگی۔ حاتم اس کے پیچھے کسی شکاری کی طرح لپکا اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری حویلی کا لان ان دونوں کی دوڑ اور قہقہوں سے گونج اٹھا۔ عائزہ لاؤنج کے صوفے پہ
گرد چکر لگاتی ہوئی چلائی، پہلے مجھے پکڑ کر تو دکھائیں میجر صاحب، آپ کی فوج تو سرحدوں پر لڑتی ہے، یہاں تو آپ ایک نہتی لڑکی سے ہار رہے ہیں۔ عائزہ کی اس للکار نے حاتم کو مزید جوش میں بھر دیا۔ اس نے چھلانگ لگا کر ایک صوفہ پار کیا اور عائزہ کے دوپٹے کا پلو پکڑانے کے لیے کوشش کی، مگر وہ مچھلی کی طرح پھسل کر کچن کی طرف بھاگ گئی۔ دسترخوان پر بیٹھی بی جان اور تائی امی ان دونوں کی یہ حالت دیکھ کر ہکا بکا رہ گئیں۔ ابھی کل تک جو ایک دوسرے کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے اور جانی دشمن بنے پھرتے تھے، آج وہ بچوں کی طرح ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ حاتم نے دوڑتے دوڑتے ایک تکیہ اٹھایا اور سیدھا عائزہ کی کمر پر مارا، جس سے وہ لڑکھڑا کر ہنستے ہوئے قالین پر گر پڑی۔ حاتم نے فوراً اسے وہیں گھیر لیا اور اس کے سر پر جھک کر ہانپتے ہوئے بولا، اب بتاؤ کون ہارا اور کون جیتا؟ تمہاری وہ زبان درازی اب کہاں گئی؟ عائزہ نے ہنستے ہنستے بے حال ہو کر اپنا ہاتھ اٹھایا، ٹھیک ہے، میں ہاری، مگر آپ کا لٹھا تو خراب ہو گیا نا، اب کل عید کے جوڑے کی طرح اسے بھی خود ہی استری کیجیے گا۔ حاتم نے اس کی معصوم سی شکست پر ایک بھرپور کہکا لگایا جو حویلی کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آیا۔ اس وقت وہ دونوں بھول چکے تھے کہ وہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ اگلی صبح سحری کا سما پچھلی رات کے کہکہوں سے بالکل برعکس اور بوجھل سا تھا۔ حاتم کے چہرے پر وہی پرانی بیزاری اور فوجی سختی لوٹ آئی تھی، جیسے کل رات والا حاتم کوئی خواب ہو۔ عائزہ جو رات کی شوخیوں کے سحر میں اب بھی گرفتار تھی، اس کے لیے حاتم کا یہ بدلا ہوا روپ ایک چیلنج کی طرح تھا۔ اس نے سحری کے دسترخوان پر بیٹھتے ہی اپنی پرانی عادت کے مطابق شرارت کا ایک نیا شگوفہ چھوڑنے کا سوچا تاکہ حاتم کے اس خشک مزاج کو دوبارہ پگھلا سکے۔ حاتم خاموشی سے سحری کر رہا تھا، جبکہ عائزہ نے سب کے سامنے مسکراتے ہوئے حاتم کی پلیٹ سے نوالا چھیننے کی کوشش کی اور بڑی ڈھٹائی سے بولی، حاتم جی، سنا ہے ایک دوسروں کی پلیٹ سے چوری کر کے کھانے میں زیادہ برکت ہوتی ہے۔ ویسے بھی آپ کا یہ سنجیدہ چہرہ دیکھ کر تو لگتا ہے جیسے آپ نے سحری نہیں بلکہ کوئی جنگی مشن جوائن کر لیا ہو۔ تھوڑا مسکرا بھی دیا کریں، ورنہ یہ پراٹھا آپ کے گلے میں ہی اٹک جائے گا۔ عائزہ کی اس شوخ بات پر حاتم کا ہاتھ ایک دم رک گیا اور اس کی آنکھوں میں غصے کی ایک ایسی لہر دوڑی جس نے دسترخوان پر موجود تایا ابو اور بی جان کو بھی لرزا دیا، مگر عائزہ نادانی میں ہنستی رہی اور دوبارہ اس کی پلیٹ کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ بس کرو عائزہ، تم سے کہا ہے نا کہ سحری خاموشی سے کرو، یہ تمہارا کالج نہیں ہے جہاں تم ہر وقت بیہودہ مذاق کرتی پھرو۔ حاتم نے دبی دبی آواز میں وارننگ دی، مگر عائزہ نے اسے ہلکا لیا اور کہا مار کر دوبارہ چھیڑا، ارے واہ میجر صاحب کو غصہ آ گیا، کیا اب آپ مجھے گولی مار دیں گے یا؟ عائزہ کی بات ابھی ادھوری تھی کہ حاتم کا ہاتھ فضا میں لہرایا اور ایک زوردار تھپڑ کی آواز پورے لاؤنج میں کسی دھماکے کی طرح گونجی۔ عائزہ کا چہرہ ایک جھٹکے سے مڑ گیا اور اس کی ہنسی وہیں منجمد ہو کر رہ گئی۔ پورے دسترخوان پر موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ بی جان نے صدمے سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، جبکہ مریم کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ حاتم نے اس سے پہلے کئی بار عائزہ کو ڈانٹا تھا، اسے جھڑکا تھا، مگر آج پہلی بار اس نے عائزہ پر ہاتھ اٹھایا تھا، اور وہ بھی سب کے سامنے۔ عائزہ کے گال پر اس کی انگلیوں کے نشان ابھر آئے تھے اور اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کا ایک قطرہ لڑک کر اس کی پلیٹ میں جا گرا۔ حاتم کا احساس غصے سے تیز چل رہا تھا۔ اس نے ایک بھرپور نفرت آمیز نظر عائزہ کے لرزتے وجود پر ڈالی اور کرسی پیچھے دھکیل کر کھڑا ہو گیا۔ اپنی اوقات میں رہنا سیکھو عائزہ، ہر وقت کی یہ پھوڑ پن اور بدتمیزی مجھے پسند نہیں۔ عائزہ، اگر تم نے میری نجی زندگی یا میرے مزاج پر تبصرہ کرنے کی جرات کی تو انجام اس سے بھی زیادہ برا ہوگا۔ حاتم نے نہایت کرخت آواز میں کہا اور اپنا بیگ اٹھا کر سحری کے ادھورے وقت میں ہی گھر سے باہر نکل گیا۔ باہر جیپ کے سٹارٹ ہونے کی آواز اس کے بات کا اعلان تھی کہ وہ آفس کے لیے روانہ ہو چکا ہے۔ عائزہ وہیں بت بنی بیٹھی رہی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ حاتم جس کے ساتھ اس نے چند گھنٹے پہلے کہے بانٹے تھے، وہ اس قدر بے رحم بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی اس خودداری پاش ہو چکی تھی اور وہ سحری کا نوالا حلق سے نیچے اتارنے کی سکت بھی کھو چکی تھی۔ دسترخوان پر پھیلی وہ ہولناک خاموشی عائزہ کے کانوں میں کسی سائیں کرتے طوفان کی طرح گونج رہی تھی۔
تایا ابو نے نظر جھکا کر ہولے سے تسبیح پڑھنا شروع کر دی، جبکہ بی جان کی آنکھوں میں عائزہ کے لیے ہمدردی سے زیادہ ایک عجیب سی ملامت اور حیرت تھی، جیسے وہ کہہ رہی ہوں کہ آخر تم نے اسے اس حد تک مجبور کیوں کیا۔ مریم نے لرزتے ہاتھوں سے عائزہ کے شانے پر ہاتھ رکھنا چاہا، مگر عائزہ کا وجود اس وقت کسی برف کی سل کی طرح ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ اسے اپنے گال پر پڑنے والے تھپڑ کے تپش اب نہیں اپنی روح تک اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ سب کی وہ تیکھی اور سوالیہ نگاہیں عائزہ کے لیے کسی نشتر سے کم نہیں تھی، جو اسے ایک پھوڑ اور بدتمیز لڑکی ثابت کر رہی تھی۔ اس نے ہمت جمع کر کے ایک نظر ادھورے دسترخوان پر ڈالی اور پھر جہاں حاتم کی چھوڑی ہوئی چائے کی پیالی سے اب بھی دھواں اٹھ رہا تھا، مگر اس کا اپنا نصیب ہی جیسے پل بھر میں دھواں ہو گیا تھا۔ عائزہ نے بنا کچھ کہے لرزتے قدموں کے ساتھ کرسی پیچھے دھکیلی اور کسی کی طرف دیکھے بغیر فوراً تیز تیز قدم اٹھاتی اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ پیچھے لاؤنج میں بھی جان کی دبی دبی آواز میں حاتم کے رویے پر تشویش اور عائزہ کی نادانی پر بحث شروع ہو چکی تھی، مگر عائزہ کے لیے اب وہ سب آوازیں سے بے معنی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کا زور سے دروازہ بند کیا اور پشت دیوار سے لگا کر وہیں بیٹھ گئی فرش پر۔ اس کی آنکھوں سے ضبط کے تمام بندھن ٹوٹ گئے اور وہ سب آوازیں بے معنی ہو چکی تھیں اور وہ بے آواز رونے لگی۔ اسے اس بات کا دکھ نہیں تھا کہ حاتم نے اسے ڈانٹا تھا، مگر صدمہ اس بات کا تھا کہ اس نے سب کے سامنے اس کی خودداری کا جنازہ نکال دیا تھا۔ کیا میں واقعی اتنی بری ہوں؟ کیا میرا مذاق کرنا گناہ ہے؟ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا، جہاں انہوں نے حاتم کی انگلیوں کے نشان اب دہکتے ہوئے انگاروں کی طرح چبھ رہے تھے۔ اسے یاد آیا کہ کل رات اسی حاتم کے ساتھ وہ پورے لان میں بھاگ کر کل رات وہی حاتم آج اسے ایک جنونی اجنبی دشمن کی طرح ذلیل کر کے چلا گیا تھا۔ باہر سحری کا وقت ختم ہونے کا سائرن گونج رہا تھا، مگر عائزہ کے لیے جیسے زندگی کی تمام رونقیں اسی ایک تھپڑ کے ساتھ ختم ہو گئی تھی۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ اب وہ حاتم خان کے ساتھ کبھی نہیں رہے گی، مگر چاہے اس کے لیے اسے اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ حاتم آفس کی بجائے سیدھا اپنے پرانے دوست کے اور رازدار فلیٹ کے ذیشان کے فارم ہاؤس پر پہنچا، جہاں خاموشی اور تنہائی اس کے اندر کے سکون کو طوفان کو چھپائے ہوئے کافی تھی۔ حاتم، جو شہر کا ایک مارا ہوا بزنس ٹائکون تھا، ہمیشہ سے فوج میں جانے کا جنون رکھتا تھا، مگر خاندانی مجبوریوں کی وجہ سے اور کچھ ایسے حادثات کی وجہ سے وہ وردی پہن نہ سکا۔ حالانکہ عائزہ اسے آج بھی اس کے اکھڑ مزاج کی وجہ سے فوجی کہہ کر ہی چڑھاتی تھی۔ ذیشان نے حاتم کے چہرے پر پھیلی پریشانی اور ندامت کو بھانپ لیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ ماضی چھپا ہے جس کا ذکر بھی حاتم کے وجود میں لرزہ طاری کر دیتا تھا۔ وہ ایک ایسا سچ تھا جسے حاتم نے برسوں سے اپنے سینے میں دفن کر کے گھر والوں کو اس سیاہ حقیقت کا پتہ چلا تو وہ سب کے سامنے اسے نفرت کی آگ میں نگاہ میں دیکھیں گے۔ کب تک اسے اندھیرے میں رکھو گی حاتم؟ عائزہ تمہاری منکوہا ہے، اسے سب کچھ بتا دو اس سے پہلے کہ وہ کسی اور کے منہ سے یہ سب سنے۔ ذیشان نے کافی کا مگ میز پر رکھتے ہوئے سنجیدگی سے مشورہ دیا، تو حاتم نے تڑپ کر اسے دیکھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے اور افطاری کے بعد کی گہما گہمی اب ایک پراسرار خاموشی میں بدل چکی تھی۔ عائزہ لاؤنج میں بے چینی سے ٹہل رہی تھی، اس کے قدموں کی چاپ اور دل کی دھڑکنیں ایک عجیب سی جنگ میں مصروف تھیں۔ اس کا گال اب بھی ہلکا سا تھپتھپا رہا تھا، مگر اس کے اندر کی خودداری لڑکی اب غصے اور تڑپ کر اس مقام پر تھی جہاں خوف ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی حویلی کے بھاری دروازے کے کھلنے کی آواز آئی، عائزہ ساکت ہو گئی۔ حاتم اندر داخل ہوا اور اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر تھکن کے ساتھ ساتھ وہی برفانی سردی تھی جس نے صبح دسترخوان کا سکون غارت کیا تھا۔ حاتم نے ایک دسترخوان کا نظر بھی اس کونے کی طرف نہیں دیکھا جہاں عائزہ کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے اس طرح نظر انداز کر کے سیڑھیوں کی طرف لے گیا جیسے عائزہ وہاں موجود ہی نہ ہو، جیسے وہ کوئی بے جان ہو جس نے اس کی زندگی میں کوئی ڈیش
نہ چھوڑا ہو۔ حاتم کا یہ تکبر اور اسے اندیکھا کرنے کا انداز عائزہ کے مات وہی برفانی سردی تھی جس نے صبح دسترخوان کا سکون غارت کیا تھا۔ حاتم نے ایک نظر بھی اس کونے کی طرف نہیں ڈالی جہاں عائزہ کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے اس طرح نظر انداز کر کے سیڑھیوں کی طرف بڑھا جیسے عائزہ وہاں موجود ہی نہ ہو، جیسے وہ کوئی بے جان دیوار ہو جس کا اس کی زندگی میں کوئی وجود نہ ہو۔ حاکم کا یہ تکبر اور اسے اندیکھا کرنے کا انداز عائزہ کے ضبط کا آخری بندھن بھی توڑ گیا۔ وہ جھپٹ کر اس کے سامنے آئے اور اس سے پہلے کہ حاتم کچھ سمجھ پاتا عائزہ نے پوری قوت سے اس کا گریبان پکڑ لیا اور اسے پیچھے دیوار کی طرف دھکیلا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارا حاتم خان؟ کیا سمجھتے ہو خود کو؟ پہلے سب کے سامنے میرا تماشا بنایا، مجھ پر ہاتھ اٹھایا اور اب ایسے گزر رہے ہو جیسے میں کوئی کچرا ہوں۔ عائزہ کی آواز غصے سے تھر تھرا رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں بلکہ انتقام کی آگ تھی۔ اس نے حاتم کی قمیص کے کالر کو اپنی مٹھی میں اس قدر سختی سے جکڑا ہوا تھا کہ حاتم کے گلے کی رگیں تن گئیں۔ حاتم نے ایک دم عائزہ کی کلائیاں اپنے لوہے جیسے ہاتھوں میں جکڑیں اور اسے ایک جھٹکے سے خود سے دور کیا۔ اس کی آنکھیں اب کسی خون خوار درندے کی طرح دہک رہی تھیں جن میں وہی بھیانک ماضی اور خوف چھپا ہوا تھا جسے وہ دنیا سے چھپا کر رکھتا تھا۔ میرا مسئلہ جاننا چاہتی ہو؟ تو سنو، مجھے تم سے اور تمہاری اس بےہودہ شوخی سے نفرت ہے عائزہ۔ میں تمہاری شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا۔ حاتم نے دھاڑتے ہوئے اسے پیچھے دھکیلا اور اس کے چہرے کے قریب جھک کر نہایت زہریلے لہجے میں غرایا، دور رہا کرو مجھ سے اور میری زندگی سے۔ تمہاری یہ 2 ٹکے کی شرارتیں میرے لیے زہر ہے۔ مجھے تنہا چھوڑ دو اس سے پہلے کہ میں وہ کچھ کر گزروں جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتی۔ حاتم کے اس بے رحم جملے نے عائزہ کے ہاتھ ڈھیلے کر دیے۔ اس کا گریبان اب اس کی گرفت سے آزاد کر دیا تھا، مگر اس کے الفاظ نے عائزہ کی روح کو چھنی کر دیا۔ حاتم نے ایک آخری حقارت آمیز نظر اس پر ڈالی اور غصے میں پیر پٹکتا ہوا کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ عائزہ کی غیرت اور غصہ اس وقت بپھرے ہوئے سمندر کی طرح تھا۔ وہ پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں تھی۔ جیسے ہی حاتم سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں داخل ہوا اور غصے میں دروازہ بند کرنا چاہا، عائزہ نے پوری قوت سے اپنا ہاتھ کواڑوں کے درمیان رکھ دیا۔ اس کی ہتھیلی دروازے کی سخت لکڑی میں دبرے سے نیلی پڑ گئی تھی، مگر اس نے اف تک نہ کی اور ایک جھٹکے سے اندر داخل ہو کر دروازہ پیچھے بند کر دیا۔ حاتم جو اپنی قمیص کے اوپر والے بٹن کھول رہا تھا، عائزہ کی اس دیوانگی اور لرزتے ہوئے ہاتھ کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں وہی بھیانک ماضی کے وحشت اور غصہ ایک ساتھ تیرنے لگا۔ نفرت ہے نا تمہیں مجھ سے؟ تو پھر کیوں باندھا ہے مجھے اپنے ساتھ؟ کیوں یہ نکاح کا ڈھونگ رچایا تھا؟ عائزہ نے دھاڑتے ہوئے حاتم کے بالکل سامنے جا کر اسے للکارا۔ اس کا چہرہ غصے اور دکھ کی شدت سے تمتما رہا تھا۔ حاتم نے اپنے دانت کچکچائے اور ایک دم عائزہ کے دونوں کندھے اتنی سختی سے جکڑے کہ عائزہ کی حلق سے سسکی نکل گئی۔ اس نے اسے جھٹکے سے دیوار کے ساتھ لگایا اور اس کے چہرے کے اتنا قریب ہوا کہ ان کی سانسیں ایک دوسرے میں الجھنے لگیں۔ تم جاننا چاہتی ہو عائزہ کہ میں تم سے دور کیوں رہتا ہوں؟ تمہیں لگتا ہے یہ صرف میرا غصہ ہے؟ مجھ سے دور رہا کرو عائزہ، ورنہ میں تمہیں برباد کر دوں گا۔ تم اس آگ کی تپش برداشت نہیں کر سکو گی جو میرے اندر دہک رہی ہے۔ حاتم کی آواز کسی زخمی شیر کی طرح پست اور خطرناک ہو چکی تھی۔ عائزہ نے تڑپ کر اپنی نظریں اس کی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ خوف کا ایک قطرہ بھی اس کے چہرے پر نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی ضد ناچ رہی تھی۔ کرو برباد، دیکھو تو صحیح تم کتنا گر سکتے انسان ہو۔ کرو جو کرنا ہے حاتم خان، میں بھی دیکھوں تمہاری اس بربادی کی حد کیا ہے۔ عائزہ کے اس چیلنج نے حاتم کے ضبط کا آخری بندھن بھی توڑ دیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی پراسرار اور جنونی چمک ابھری جس نے عائزہ کے پورے وجود کو لرزا کر رکھ دیا۔ حاتم نے ایک پل کے دیر کیے بغیر اپنا ہاتھ عائزہ کے بالوں کی لٹ میں پھنسایا اور اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے ایک ایسی حرکت کرنے لگا جس کا تصور بھی عائزہ کے اس خڑوس حاتم سے نہیں کیا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے عائزہ کے کان کے پاس جھکا اور کچھ ایسا کرنے لگا کہ عائزہ کے حواس سن ہونے لگے تھے اور اس کے لبوں سے نکلی ہوئی چیخ اس کے گلے میں ہی گھٹ کر رہ گئی تھی۔